وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے اوپر ایک تنقید بہت زیادہ ہوئی گزشتہ کچھ عرصے میں 1.25 سال ہو گیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے۔ وزیر خارجہ بننے کے بعد انہوں نے دنیا جہان کے بہت سے دورے کیے، لیکن جب وہ امریکہ گئے، وہ دورہ جو ہے وہ کبھی 6 دن کا، کبھی 7 دن کا، کبھی 10 دن کا ہوا، پرائیویٹ وزٹس بھی کیے۔ آفیشلی تو پاکستان کے وزیر خارجہ کو کبھی اتنا انوائٹ نہیں کیا گیا۔ آخر ایسا کیا ہے جس کی تلاش میں ہمارے وزیر خارجہ 5 جولائی کو بھی ایک ہفتے کے پرائیویٹ وزٹ پر امریکہ جا پہنچے ہیں؟ تنگی صاحب، کیا ڈھونڈا جا رہا ہے امریکہ میں؟ کس چیز کی تلاش جاری ہے؟ دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے تقریباً 1 سال 4 مہینے سے پیپلز پارٹی ہم سب ناراض ہیں کہ وہ فارن منسٹر ضرور ہے، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور الیکشن کے وقت قریب آ رہے تو ہم گلہ کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کو بھی ٹائم دے دیں۔ لیکن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر جب پہلے وزٹ پہ امریکہ گئے تو اسی وقت اس کی سٹیٹمنٹ نکالے کہ واٹ اباؤٹ دا عمران وزٹ ٹو رشیا، تو اس نے کہا کہ آئی ڈیپینڈ ایز اے پرائم منسٹر، ناٹ ایز اے عمران، ناٹ ایز اے چیئرمین آف پی ٹی آئی۔ تو یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس نے پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کی عزت کا جواب دیا۔ اور اس نے جس ملک میں وہ گئے ہیں، چاہے دنیا کے اس وقت جتنے ممالک کا وزٹ اس نے کیا ہے، آپ کمپیئر کریں لاسٹ ایکس پرائم منسٹر کے وزٹ کے ساتھ۔ جب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر جاتے ہیں تو پاکستان کی عزت، پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ریلیشن شپ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ایکس پرائم منسٹر جاتے تھے، جس ملک میں اس کا دورہ ہوتا تھا، وہاں پہ اپنی سپیچ میں چور، ڈاکو، لٹیرے کی بات ہوتی تھی، اور پھر بعد میں ان کو کہتا ہے کہ یہ اسکچ کول میں کچھ ڈال دے یا انویسٹمنٹ کر لے، تو وہ خالی ہاتھ واپس آتے تھے۔ یہ فرق تھا، اور یہ فرق ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل ویژن اور ایکس پرائم منسٹر کے پولیٹیکل ویژن میں۔ ایکس پرائم منسٹر نے پاکستان کے تمام ممالک میں سر کمپیریزن نہیں ہو رہا بالکل۔ اس وقت ہم تحریک انصاف کے چیئرمین کی بات نہیں کر رہے۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال اس لیے بہت اہم ہے تنگی صاحب، کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات پہ باقاعدہ یقین کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کا راستہ غالباً واشنگٹن سے ہو کر آتا ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ وقت جس وقت پاکستان جو ہے وہ شاید اب آپ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑا معنی خیز ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک وزٹ جس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی۔ مجھے 1 منٹ دے دے۔ جی آپ لوگ اس وقت بھی تنقید کیا تھا نا جب گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب 10 دن پہلے چلے گئے، تو آپ ہی لوگوں نے تنقید کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو راستہ دیا اور اس کو گلگت بلتستان کی حکومت دی۔ لیکن جب نتیجہ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی لوز کر گیا وہ الیکشن۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ جیسے بھائیوں کے سامنے کہا کہ مجھے حق ہے کہ میں گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکٹ، تحصیل اور گاؤں میں پہنچوں اور اپنے ورکروں سے ملاقات کروں، گلگت بلتستان کے عوام سے میں ملوں۔ لیکن اسی طرح تنقید آج اگر وہ امریکہ جاتے ہیں تو آپ جیسے لوگ تنقید کرتے ہیں، اور آپ کا حق بھی ہے کہ تنقید کرے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ایز اے فارن منسٹر پوری دنیا کا وزٹ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی نکلامی ہو اور پاکستان کے ساتھ اس ملک کی برابری کی بنیاد پر تعلقات استوار ہو جائیں۔ تو ہم وہ گن صاف کرتے ہیں جو پچھلی حکومت کے پرائم منسٹر نے جو گن ڈالا تھا اس کو حساب کرنے میں۔ اچھا تنگی صاحب، یہ آفیشیل وزٹ نہیں ہے، پرائیویٹ وزٹ ہے۔ میں یشفین صاحبہ سے ذرا پوچھ لوں۔ یشفین صاحبہ، آپ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں؟ جاپان گئے تھے، جاپان والے دورے پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کیوں گئی ہیں ساتھ، کس کیپیسٹی میں گئی ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے امریکہ چلے گئے 1 ہفتے کے لیے کروشل ٹائم پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ وزٹ؟ گئے وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ گئے وہ پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ہے، اٹس ناٹ این آفیشیل وزٹ۔ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس ملک کی سیاست اور ہماری جو پیٹرن ہے سیاست کا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مے بی میرا پرسپیکٹو غلط ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کی جہاں تک بات ہے، امریکن کمیونٹی کے ساتھ، امریکن ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ساتھ، امریکن آفیشیل جو ان کی وہاں پہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کسی بھی لیول کے اوپر انٹریکشن کا موقع ملے، کیونکہ جو تفصیلات میں ابھی دیکھ رہی تھی وہ یہی ہے کہ فارن آفس کچھ میٹنگز وہاں پہ اسکیڈول کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے وائل ہی از دیئر۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے کہا وہ کبھی 6 دن کے لیے گئے، کبھی 8 دن کے لیے گئے، تو شاید فار دا فرسٹ ٹائم
پاکستان کے اندر اس چیز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ خالی 2 4 5 آفیشیل دورے امریکہ کے کرنے سے بات نہیں بنتی. پاور سینٹر ہے دنیا کا اور ہمیں وہاں پہ جا کے اپنی پریزنس کو بڑھانا ہوگا, ورنہ پھر کیا ہوتا ہے, ورنہ پھر وہی ہوتا ہے جو ابھی مودی صاحب کے حالیہ دورے میں پاکستان میں جس طرح کی ہیو اینڈ کرائی تھی وہ آپ نے سنی. وہاں پر ان کی کمیونٹی, ان کی ڈائسپورا, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پر کانسٹنٹ لابینگ کے موڈ میں رہتی ہے. تو اس کے بعد کیا جاتا ہے وہ دنیا نے دیکھا. ان کا جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ایک ڈپلومیٹک ریلیشننگ ہوتی ہے, وہ دنیا نے دیکھی. اس وقت وہ ریلیشننگ پھر ہمیں پسند نہیں آتی ایز اے نیبرنگ کنٹری ٹو انڈیا. تو پھر اگر ہم اپنے طور پہ کوئی اس طرح کی کوشش کریں, ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ابھی IMF والا معاملہ ہے, آج آئی تھنک ڈار صاحب کی بھی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی ہے, اس پرسپیکٹو میں بھی اگر فارن منسٹر پاکستان کے اس وقت وہاں پر موجود ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. وہ پاور سینٹر والی بات سے میں اس لیے آئی نو ویئر یو کمنگ فرام کہ لائک آئی سیڈ کہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں پر یہ بات اسی طرح سے ریڈ کی جاتی ہے کہ شاید ہم وہ کسی پاور آؤٹ لک کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز پارٹ آف لابینگ آلسو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ریچ آؤٹ کرنا شروع کریں امریکن کمیونٹی کو, ہم جس بھی کیپیسٹی میں. بالکل بالکل. یشوین میں ذرا متین صاحب کی طرف جاتا ہوں. یہ جو پاور سینٹر والی بات کی, بلا شبہ امریکہ اس وقت دنیا میں طاقت کا مرکز ہے, سپر پاور ہے, اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ پاور سینٹر شفٹ ہو رہا ہے. یہ صدی جو ہے اس کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے اور چین کی جانب منتقل ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ پاور سینٹر. تو کیا صرف ایک جو موجودہ پاور سینٹر ہے وہاں جا کر انویٹیشن ہو نہ ہو کریٹ کروا لیا جائے, آفیشیل وزٹ, ان آفیشیل وزٹ, سیمی آفیشیل وزٹ, پرائیویٹ وزٹ پر جا کر اس کو سیمی آفیشیل کروا لیا جائے, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے چین, اس کے اندر ایک تھوڑی سی تشویش پیدا ہوگی؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا کہ پاور کے جو مراکز ہیں وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں اور بیجنگ کے اوپر فوکس ہے اس وقت. آج جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سی پیک کی 10ویں سالگرہ اور جس طریقے سے معاہدے کی تجدید کی گئی اس میں بیجنگ کی کرٹیکل سپورٹ تھی. اور آپ کے پروگرام میں یہ بھی خبر میں دیتا چلوں کہ بیجنگ کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت فل مسلم لیگ نون کی سپورٹ کر رہی ہے, چونکہ سابق وزیر اعظم نے سی پیک کو کمپرومائز کیا تھا اور سی پیک بالکل اپنے لوئسٹ سیب کے اوپر گیا. اور اس وقت میں چین کے سفیر بھی جو ہے وہ واپس چین چلے گئے تھے 9-10 ماہ کے لیے. تو بیجنگ کی جو سپورٹ ہے, بلاول کی اب میں جو بات کروں, بیروان تنگی صاحب نے کہا کہ جی دنیا میں عزت ہوتی ہے. 8 میٹنگز کی انہوں نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ اور یشوین صاحبہ نے صحیح کہا. نتیجہ کیا نکلا؟ بھارت امریکہ بیان میں دہشت گردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا. یہ پرفارمنس تھی ہمارے وزیر خارجہ کی. ہمارے وزیر اعظم کی غیر ملکی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے, سبھی چیزیں کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سفیر بھی واشنگٹن میں, ہماری گورنمنٹ PDM اس چیز کو نہیں رکوا سکی, جس کا بہت برا اثر دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے اوپر یعنی دہشت گردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا. اور سفارتی ذرائع یہ بتاتے ہیں ایک جملہ کہ امریکہ یہ کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن بھارت نے شدید دباؤ ڈالا. تو اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم انڈیا کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکتے؟ متین صاحب میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت امپورٹنٹ سوال تنگی صاحب سے رہ گیا جو پوچھنا تھا کہ ان کے صوبے میں پرویز خٹک صاحب جو موو کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوگی یا نہیں.